الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے جو مہینے اور ایام متعین کیے اس میں محرم کے مہینہ یہ ابتدائی سال کا پہلا مہینہ 1443 ہجری شروع ہو گئی. زمانہ وسلم کے زمانے سے جتنا ہم دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا زمانے میں خرابی آئے گی. لیکن یہ ہے کہ خرابی میں امت مسلمہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر قائم رہے تو زمانے کی کوئی خرابی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. حالات کتنے بھی بگڑ جائیں امت مسلمہ اگر اپنے اصولوں پر چلے تو ان کو کوئی بگاڑ، کوئی نقصان، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ جو ہے اسلام کا طریقہ ہے. تو اس محرم کے اس تعلق سے جو ہے اگرچہ کہ کچھ باتیں جو ہے اس کی فضیلت کے سلسلے میں آخر میں بتاؤں گا، لیکن جو بات میں بتا رہا تھا اصل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک جو اصول متعین کیا تھا کہ جو حکومت کا معاملہ ہو، مذہب کا معاملہ ہو، قومی ملکی قومی ادارے ہوں، مذہبی ادارے ہوں، اسی طریقے سے سماج کے ادارے ہوں، اس کو جو لوگ چلاتے ہیں وہ اپنے بعد اس کو چلانے کے لیے لائق لوگوں کو منتخب کرنا، یہ ایک اصول اسلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا اور اپنی زندگی میں ہی اس کو بتا دیا تھا صاف ظاہر طور پہ کہ بھئی میرے بعد یہ مت کہو کہ میری اولاد میں سے کسی کو تم بڑا سمجھو، بلکہ میرے بعد جو لائق ہو اس کو بڑا سمجھو، اس کے ہاتھ میں دے دو. یہ اصول ہے اسلام کا، بنیادی اصول ہے. اصل میں یہ اصول جو ہے یہ اسی پر جو ہے نبوت کے بعد 30 برس دنیا چلتی رہی. 30 برس تک، 30 برس کے بعد جو ہے یہ اصول میں تبدیلی آ گئی. تبدیلی کیا آ گئی؟ میں بتایا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اسلام کو چلانے کے لیے بہت لائق لوگ آئے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ نے جو ہے 10 سال حکومت چلائی اندازاً تقریباً، لیکن اس کے بعد جو اس اسلام کی کشتی کو چلانے کے لیے جو لوگ آئے اس میں ان کا بیٹا یزید تھا. یزید جو ہے تخت پر قابض ہو گیا اور اس نے ساری زمان حکومت اپنے ہاتھ میں لیا تھا. یزید اس اصول کے خلاف اس زمانے میں، اب یزید چونکہ تخت پر قابض ہو گیا تھا، حالانکہ یہ اصول کے خلاف آیا تھا اور اسلام میں یہ پہلی بدعت تھی، یہ پہلا طریقہ تھا جو اسلام کے خلاف منظر عام پہ آ گیا ایک دم، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب العین متعین کیا تھا اس نصب العین کے خلاف یہ پہلی مرتبہ خلاف ورزی ہوئی اس کی. اور خلاف ورزی ہو کر کے یزید بغیر کسی مشورے کے، بغیر کسی جو ہے لوگوں کے تائید کے، یہ حضرت معاویہ کے بعد خود تخت پہ بیٹھ گیا اور سارے خلافت کیونکہ پورے دنیا میں خلافت جاری تھی، پوری دنیا کی حکومت تھی، وہ خزانہ، فوج، یہ سب اس کے ہاتھ میں آ گیا. اب اس کے خلاف اس پر ایسی سختی چلائی کہ اس زمانے میں جو صحابہ کرام تھے مدینے میں، مکہ مکرمہ میں، اگر وہ خلاف آواز اٹھاتے تو ان کو قید کر دیا جاتا. یہ معاملہ چلتا رہا مدینہ منورہ میں بھی، مکے میں. تو بہت سارے صحابہ کرام خاموش ہو گئے، کچھ صحابہ کرام پہاڑوں میں
یعنی شہروں سے نکل کر کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ گئے. کچھ صحابہ کرام جو ہے تائید سے انکار کر دیا، جیلوں میں چلے گئے. یہ اس وقت ایک ہنگامہ ہو گیا کہ جو اسلام کے لیے نظریہ طریقہ حضور نے متعین کیا تھا اس کی خلاف ورزی ہو گئی. کوئی کسی میں آواز اٹھانے کا دم نہیں رہا. اور انہی حالات کے اندر جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں سے ہی یزید کو خطرہ تھا کہ یہ میری مخالفت کریں گے. چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی سے اس نے اپنے ربط پیدا کرا دیے لوگوں کو بیچ میں ڈال کر کے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے یہ کہا کہ تم میری بات پر اگر عمل کرو گے تو میں تم کو جو ہے اپنی بیوی بنا لوں گا اور تم ملکہ بن جائیں گی. چنانچہ اس سازش میں وہ آ گئی اور ان کے ذریعے سے اس نے اپنے شوہر کو زہر دے دیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا اس عورت نے. چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اگرچہ کہ بعد میں اس نے ان کی عورت کو اپنے حرم میں نہیں لیا. ایسا تو دھوکہ دیتے رہتے لوگ. اب صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے تو انہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی، کہا کہ میں اس کو برداشت نہیں کروں گا. چنانچہ یزید اور حضرت حسین میں بہت ساری باتیں ہوتی رہی. وہ کوفے میں رہتا تھا اور یہ جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے. ایک دوسرے میں بہت شدید مخالفت چلی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو دین جس نہج پر حضور نے ڈالا تھا اس نہج کے خلاف اگر ہوگا تو میں برداشت نہیں کروں گا. چنانچہ مدینہ منورہ سے آخر میں نکل گئی اس کے مقابل میں بات کرنے کے لیے، یا جنگ ہو جائے، جنگ کرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، کچھ بھی ہو جائے. جب مدینہ منورہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، صحابہ نے روکا. بہت سارے صحابہ راستے میں لیٹ گئے، لیکن کہا کہ نہیں، دین میں خرابی پیدا ہو گئی اسلام میں، اس کو ہمیں برداشت نہیں کرنا ہے، چاہے ہم شہید ہو جائیں. میرے عزیز دوستو، ذرا یہ پہلی خرابی تھی جو اسلام میں جاری ہو گئی، اور وہ خرابی کو روکنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان کے صرف 72 آدمی تھے، لیکن جب وہ نکلے تو بہت سارے لوگ ساتھ ہو گئے. لیکن آگے جا کر کے جب تک کہ وہ کربلا کے میدان میں پہنچے، جب تک کہ جو ہے سارے جتنے شریک ہو گئے تھے سب بھاگ گئے، کوئی نہیں رہا. صرف آپ کا خاندان تھا 72 آدمیوں کا، جس میں کچھ نوجوان بچے تھے، کچھ بوڑھے تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، جو 72 آدمی تھے خاندان نبوت کے. لیکن اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ اسلام کے خلاف چلیں گے. اسلام کے خلاف اگر یہ بات چلے گی تو امت میں پھیل جائے گی، اور حقیقت میں بھی ایسی ہوا. امت میں یہ بات، یہی برائی، یہی بدعت پھیل گئی، آج تک پھیلی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے سماج بگڑ گیا، مذہب کے حالات بگڑ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں آئے تو اس وقت یزید کا 4000 کا لشکر کھڑا ہوا تھا. انہوں نے راستہ روک دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی مجھے یا تو یزید سے ملا دو، میں بات کروں گا، اور نہیں ملاتے تو میں پیچھے تو نہیں جاؤں گا، واپس نہیں جاؤں گا. یہ صاف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا. چنانچہ بہت دیر بات چلتی رہی، آخر میں جنگ ہو گئی. 72 آدمی جو نہت تھے، اور اس میں بچے، عورتیں، نوجوان، 12 برس کے، 15 برس کے، 18 برس کے نوجوان، جو سب خاندان نبوت کے تھے لوگ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں تھیں، ان کے دوسری بیوی کی اولادیں تھیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، آپ کی بیوی تھی، آپ کی بہن ساتھ میں تھی. اس طریقے سے 72 آدمی کا قافلہ بہرحال وہاں رکا اور آخر میں جنگ ہو گئی. 4000 لشکر کے مقابلے میں 72 آدمی کیا ٹک سکتے ہیں؟
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں شہید ہو گئے اور پورا خاندان شہید ہو گیا. صرف 5-6 عورتیں بچ گئی اور ایک بچہ جو گود میں تھا حضرت زین العابدین جن کو کہتے ہیں وہ حیات رہے. ان کو بھی وہ قتل کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ان کو اپنے گود میں لیا, کہا کہ اس بچے کو ہاتھ نہیں لگانا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی شہریار بانو نام تھا, وہ شاہ ایران کی بیٹی تھی, شہنشاہ ایران کی بیٹی تھی, اور وہ جو ہے جنگ ہوئی ایران کی اس میں وہ آ گئی تھی, تو اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی بنایا تھا. انہی سے نسل چلی شہریار بانو سے. میرے عزیز دوستو, یہ وہ واقعہ دردناک واقعہ ہوا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تفصیل سے ہے اور ہمیشہ سنتے ہیں کرتے ہیں, لیکن یہ کتنا بھیانک واقعہ ہے کہ امت مسلمانوں نے خاندان نبوت کو شہید کیا. بہت دردناک واقعات پیش آئے, حالات پیش آئے, بڑی تکلیفیں دی اس میں, اور اس حالت میں وہ یہاں ان کو کربلا سے کوفہ لے گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو شہید کر کے جو ہے نیزے پہ لگا کر کے کوفے میں جلوس نکالا. لیکن جب جلوس چلتا تھا تو قرآن کریم کی ایک آیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے زبان سے جاری تھی, ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ قرآن کی آیت ہے. اس پر جب ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا تو آپ کی زبان سے نکلتا تھا کہ ان قتلی کان من آیاتنا عجبا, کہ میرا شہید ہونا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس طریقے سے آپ کے زبانی مبارک سے نکلتا تھا جو وہ سر نیزے پر تھا. اسی طریقے سے وہ کوفے میں وہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید کے دربار میں بہت سارے حالات پیش آئے. بعد میں بہرحال وہ خاندان جو کچھ 5 آدمی کا بچا تھا, 5-6 آدمی کا, عورتیں اور بچے, وہ مدینہ منورہ کو واپس کر دیا گیا. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں بہت دردناک واقعہ ہے, اور امت مسلمہ کی تاریخ میں کبھی اس کو بھلایا نہیں جا سکتا کہ مسلمانوں نے, جو مسلمان کہلاتے تھے یزید کی لشکر کے لوگ, وہ خاندان نبوت کو اس طریقے سے تباہ برباد کیے. بعد میں تاریخوں میں ملتا ہے کہ جو لشکر تھا 4000 کا, اس میں ایک بھی نہیں بچا. وہ بہت بری طریقے سے امراض میں, مصیبتوں میں پھنس کر سب کے سب مر گئے, ایک نہیں بچا اس میں سے. اور بڑے عجیب و غریب ان کے ساتھ حالات پیش آئے. وہ جو قاتلین حسین تھے, کئی مہینوں, اس کے بعد برسوں, جہاں بھی جو بھی بچا اس میں کا, وہ بہت بری طریقے سے مارا گیا, اور ان کو جو ہے بہت سارے لوگوں نے جہنم میں آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. بہرحال ان لوگوں کا کیا ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے, لیکن یہ ہے کہ امت مسلمہ نے اس زمانے کے یزیدیوں نے, یزید کے لشکر نے خاندان نبوت کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے وہ بہت بھیانک, بدترین, اور قیامت تک اس کو نہ بھلانے والی چیز ہو گئی ہو, اور اس کو ہم ہمیشہ مسلمان اس کو یاد رکھیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بھیانک واقعہ ہوا, اور جو ہے اس کے حالات اس زمانے میں بہت دور دور تک پھیل گئے, پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں مشہور ہو گئے. دنیا کی قوموں میں بھی مشہور ہو گیا کہ یہ ایسی کیسی قوم ہے کہ اس نے اپنے نبی کے خاندان کو پوری طریقے سے شہید کر دیا, یہ عجیب و غریب قوم ہے. یہ دنیا کی قوموں میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی. یہ واقعہ ہوا ضرور, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس میں امت مسلمہ ہمیشہ غمزدہ رہے گی, قیامت تک غمزدہ رہے گی, اور اس واقعے میں مسلمان ہمیشہ غم کے معاملے میں جو ہے کبھی انکار نہیں کر سکتے. اسی میں ایک طبقہ شیعوں کا الگ ہو گیا. شیعان علی جو حضرت علی کا نعرہ لگاتے تھے وہ الگ ہو گئے, اور انہوں نے اس واقعے کو لے کر کے بہت ساری بدعات شروع کی, ماتم کرنا, اور اسی طریقے سے تعزیہ نکالنا, اسی طریقے سے سواریاں بٹھانا, مٹی کا شیر بٹھانا. یہ ایسی غلیظ ترین بدعات
جو ہے شیعہ حضرات سے شروع ہوئی جو آج تک مسلمانوں میں جاری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ناندیڑ میں جو حالات ہوتے تھے الحمدللہ اس کے لیے کوئی جو ہے سن 80 تک جو 80 میں آیا میں تو یہاں کے حالات دیکھ کر کے مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ حالانکہ مجھ سے پہلے بڑے بڑے عالم یہاں رہ کر کے گئے، کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، میں تنہا تھا جو اس کے خلاف آواز اٹھایا اور وہاں کے چند نوجوان ساتھ ہوئے۔ اور یہ جو بدعت یہاں چلتی تھی ناندیڑ میں، ناندیڑ کے تعزیے محرم مشہور تھے اور لاکھوں برائیاں اس میں پیدا ہو گئی تھی۔ الحمدللہ اس وقت ہم جو ہے میں تنہا جو ہے اس کے خلاف بولتا رہا، 5 سال تک مسلسل تقریریں کی، آخر وہ کربلا کا میدان بند ہو گیا۔ جو ہزاروں قسم کی بدعات چلتے تھے اور بڑی خرابیاں پھیلی ہوئی تھی اس وقت کربلا میں، کربلا، ہتئی، چوک، اور اسی طریقے سے لاکھوں نوجوان، ہزاروں نوجوان، عورتیں، بچے دھوم مچاتے تھے۔ الحمدللہ وہ بدعت اس شہر سے ختم ہو گئی، لیکن خیر یہ بدعت کا معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ختم ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ جس سلسلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت حاصل کی اس رسم کو بند ہونا چاہیے تھا، امت مسلمہ میں بند نہیں ہوا ہو۔ قومی جائیدادوں پر، مذہبی جائیدادوں پر، مذہبی اداروں پر، اسی طریقے سے حکومت کے مسئلے میں یا حکومت چلانے کے سلسلے میں جو ہے لائق لوگوں کو اس کے اوپر بٹھانا چاہیے۔ یہ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی شہادت حاصل کی کہ امت میں یہ بدعت نہ چلے۔ قومی اور مذہبی معاملات میں، سماجی معاملات میں، ملکی معاملات میں اچھے لوگ اس مقام پر آئیں جس کا وہ حقدار ہے۔ یہ اس سلسلے میں جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ کیا تھا اور شہید ہو گئے تھے۔ آج ہمارے پاس قومی اور مذہبی جو ادارے ہیں، مدرسے ہیں، مکاتب ہیں، مساجد ہیں، اسی طریقے سے اسکول ہیں، کالج ہیں، یا اسی طریقے سے جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، اس پر جو ایک مرتبہ قابض ہو گیا وہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتا، اور ان اداروں پر لائق آدمیوں کو، مستحق آدمیوں کو لا کے بٹھانا جو ہے یہ بالکل بند کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے سماج بگڑ گیا، مسلمان بگڑ گئے، معاشرہ بگڑ گیا۔ لائق لوگ جب اس مقام پر نہیں آئیں گے تو ادارے بگڑ جائیں گے۔ آج جتنے بھی مذہبی ادارے ہیں، چاہے وہ مدارس ہوں، مساجد ہوں، اسی طریقے سے اسکول، کالج ہوں، جماعت ہوں، تنظیمیں ہوں، اس پر جو لوگ بیٹھ گئے وہ جو ہے ایک جن بن کے بیٹھ گئے۔ یہ سارے ادارے جو ہے مسلمانوں کے پیسوں سے چلتے ہیں، لیکن ان اداروں پر جو لوگ قابض ہو گئے وہ اپنی ملکیت سمجھے ہوئے ہیں اور اپنا حکم چلاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دین میں بڑی خرابی آ گئی، مذہبی اداروں میں خرابی آ گئی، مساجد میں خرابی آ گئی، مدارس کے اندر خرابی آ گئی، اسکولوں میں، کالجوں میں جو ہے جوتوں میں، چپلوں میں دال بٹ رہی ہے، میں صدر، میں سیکرٹری، بس اسی میں جو ہے ادارے تباہ برباد ہو گئے۔ ناندیڑ کے کئی ادارے، مسلم ادارے تباہ ہو گئے۔ جو قابض ہیں وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہوں نے اس سے اپنا ذاتی مفاد حاصل کر لیا، ذاتی شہرت حاصل کر لی، فوائد حاصل کر لیے، اب اس کو چھوڑنے کے لیے قطعی تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمان تباہ ہو گئے۔ پوری دنیا کے اندر یہی حال ہے، پوری دنیا میں، یہی کی بات نہیں، ہر جگہ کا یہی حال ہے۔ جو مساجد پہ قابض ہو گئے وہ کمیٹی کے صدر بن گئے، وہ مسجد میں ایسا حکم چلاتے ہیں کہ وہ گویا کہ ان کا گھر ہے ذاتی، وہ اللہ کا گھر نہیں رہا۔ اسی طریقے سے مدارس کے اندر جو لوگ قابض ہو گئے، مدارس کتنے بھی بگڑ جائیں، اس کے حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، مدارس کے ذمہ دار اس مدرسے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے ہی اسکول، کالجز جتنے بھی مسلمانوں کے قائم کیے ہوئے ہیں اس پہ ایسے قابض بن کے بیٹھ گئے، جن اور شیطان کے جیسے بن کے بیٹھ گئے، اور ادارے تباہ ہو گئے، اور سارے اداروں کے جھگڑے کورٹوں میں چل رہے۔ ہر ادارے کے اندر بولتا کہ میں صدر ہوں، انہیں بولتا میں صدر ہوں،
وہ میں سیکرٹری ہوں، بس یہ جھگڑے چل پڑے. یہ ایسی بدعت ہر ادارے میں، ہر جماعت کے اندر، جماعتوں میں بھی یہی خاندانی چلا. ایک خاندان قابض ہے کسی جماعت پر، بس وہی خاندان چلتا رہتا، دوسرا اس کی جگہ پہ آنے کو تیار، آنے ہی نہیں دیا جاتا. جو خاندان جس جماعت پہ قابض ہے، آل انڈیا ہندوستان میں بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو اس پہ قابض ہیں، اب وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں. آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے، باپ کے بعد بیٹا بیٹھا، پھر بیٹے کے بعد فلاں بھتیجا بیٹھا، انہیں بیٹھا، بس خاندان کے اندر ہی حکومت چل رہی. اور پیسہ جو جاتا ہے وہ عام مسلمانوں کا جاتا ہے. ان اداروں کے اندر جو پیسہ لگتا ہے وہ عام مسلمانوں کا لگتا ہے. دولت پیسہ جو ہے قوم کا، اور یہ حکومت کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. پورے ملک میں یہی حال ہے اس وقت. مسلمانوں کی جو سب سے بڑی خرابی بگڑی ہوئی ہے وہ یہی خرابی ہے. مسجدوں کے اندر جو ہے جو کام ہونا چاہیے آج مسجدوں میں نہیں ہوتا. یا تو مسجدیں مقفل ہو جاتی، مسجدوں میں طہارت خانے، پیشاب خانے بند ہو جاتے. میں نے ایک جگہ دیکھا، ایک مسجد میں عشاء کے بعد بس کفر لگا دیے مسجد میں. اب نہ وہ کوئی طہارت کو آنا، نہ پیشاب کو آنا، نہ وہ کوئی نماز پڑھنا، نہ ذکر کرنا، نہ تلاوت کرنا. مساجدیں اس لیے تھی، ادارے اس لیے تھے عمومی حیثیت سے کہ عمومی حیثیت سے امت کا فائدہ ہو. اسکول کالج اس لیے تھے کہ اس پہ لائق آدمی آئے تو اس کو صحیح طریقے سے ادارے کو آگے ترقی دے سکتا ہے. ایسے جو لائق لوگ ہیں اور طاقتور لوگ ہیں ان کو جو وہ اداروں پہ آنے نہیں دیتے. وہ خود اپنے دن بیٹھے ہوئے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپیہ اس اداروں کے نام سے کھا جا رہے ہیں. کھلم کھلا چل رہا اسلام مسلمانوں میں. اسی وجہ سے مساجد کا نظام تباہ ہے مسلمانوں کا. اسی طریقے سے مدارس کا نظام تباہ ہے، اسکول کالج کا نظام تباہ ہو گئے. برائے نام رہ گئے اسکول کالج، ہوائیاں اڑ رہی اسکولوں میں، کالجوں کے اندر کوئی ترقی کا نام نہیں لیا جاتا. وہاں پہ خالی اخباروں میں اپنی فوٹو، اخباروں میں اس کی شہرت، جھوٹی شہرت دے دیتے ہیں اور اپنا نام کما لیتے ہیں، کروڑوں روپیہ کھا جاتے ہیں. اس طریقے سے آج سارے مدارس اسکولوں میں چل رہا ہے. مدارس میں، اسکولوں میں، مساجد کے اندر پورا نظام یہی چل رہا. جو قابض ہو گئے وہ جن بن کے بیٹھ گئے، شیطان بھوت بن گئے، وہ قوم کی اداروں کو اپنی ذاتی ملکیت بنا لیے. ہر جگہ یہی چل رہا. میرے عزیز دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے اپنے خاندان کے ساتھ، اسی لیے شہید ہوئے کہ بھئی قوم میں، امت میں یہ بات نہیں چلنا چاہیے. صرف یہ ہوا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید تخت پہ قابض ہوا اور بڑی خرابیاں شروع ہو گئی. وہ جو خرابیاں شروع ہوئی آج تک پوری دنیا میں چالو ہے. حکومتیں بھی، مسلم حکومتوں میں بھی جو گروپ آ کے حکومت پہ بیٹھ جاتا ہے وہ قطعی حکومت کو نہیں چھوڑتا. 10-5 آدمیوں کا گروپ رہتا ہے، وہ کبھی بھی تخت کو، اپنی حکومت کو، صدارت کو، وزارت عظمیٰ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. حکومتوں پہ قابض ہو گئے. مسلم حکومتیں سب پوری کا پوری ایسی ہیں، سب خاندان قابض ہو گیا ہے اور حکومتوں کا سارا خزانہ خاندان والے استعمال کر رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں روپے خاندان، حکومتوں کا خزانے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، عیش پرستی کر رہے ہیں. آج جو ہے سعودی حکومت کا کیا حال ہے؟ یہی ہے. جتنا خزانہ ہے، پیٹرول، سونا، چاندی، جو بھی کچھ نکلتا ہے، یہ ملکیت جو ہے خاندان سعود کی ہے. یہ حکومت کی ملکیت بتاتے وہ، لیکن خاندان کی ملکیت ہے. اور اس خاندان کے ہزاروں لوگ کروڑوں روپیہ اور جو ہے ساری دنیا میں عیش پرستی کرتے پھر رہے. اسی طریقے سے دیگر مملکتوں کا بھی تقریباً ایسی حال ہے. تو یہ برائی جو چل پڑی، جس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر کے روکنا چاہتے تھے، جو ہے نہیں رک سکی اور مسلمانوں نے اس کو اختیار کر لیا. ہر ادارے والے نے، ہر ادارے کے ذمہ داروں نے اپنے آپ کو اس کا مالک بنایا اور اس میں عام مسلمانوں کی کوئی چلنے نہیں دیتے. آپ جو ہے کسی بھی ادارے میں جاؤ، مدرسے میں، اسکولوں میں، اور ان سے کہو بھائی ہمارا ایسا ایسا کام ہے کرو، تو 20 لاکھ روپے لاؤ بولتے. 20 لاکھ روپے دو تو تمہارے کو جو ہے کچھ بھی کام دے دیا جائے گا. کوئی بولتا 10 لاکھ روپے لاؤ. اسی طریقے سے مدارس کا حال ہو گیا.
مساجد میں کسی جگہ جاؤ عشاء کے بعد کفر لگا دیا گیا. اب نہ وہاں ذکر کرو. مساجد اصل میں اس مقصد کے لیے ہوتی تھی امت میں کہ دین کی عبادت تو تھوڑی تھی. 5 وقت کی نماز کتنی دیر کی تھی؟ 5 وقت کی نمازوں کا اگر ٹائم نکالے تو زیادہ سے زیادہ 2.5 گھنٹے ہوتا ہے. باقی 21.5 گھنٹے مساجد میں کیا کام ہونا چاہیے؟ 21.5 گھنٹے مساجد کے اندر، خصوصاً دن سے زیادہ رات میں مساجد کے اندر اطراف کے لوگ رات میں آ کے ذکر کرے، کوئی تہجد پڑھے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے، کوئی دعا کرے، کوئی روئے. مساجد میں آ کے کم سے کم بیٹھے راتوں میں. رات مسجدیں رات کی عبادت کے لیے تھی. آج پوری دنیا کی مسجدیں بس عشاء ہو گئی کہ مسجد میں کفر لگ گیا. یہ مساجد تو رات میں بند ہو گئی، اس کی نحوست مسلمانوں پہ پڑی. آج ساری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں اس لیے کہ راتوں میں مساجد خوب مقفل ہو گئے. اور قرآن اور شریعت کا قانون ہے کہ جو مسجد رات میں مقفل کر دی جاتی ہے اس کو مسجد کا حکم اس کا ختم ہو جاتا ہے شرعاً. مسجد کا حکم باقی نہیں رہتا اس میں، اور سخت بنا کیا گیا. مساجد، ادارے، مدرسے، اسکول. قرآن کریم نے کہا کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ وہ شخص سب سے زیادہ ظالم ہے جو لوگوں کو اداروں کے اندر عبادت کرنے سے روکے. یہ سب سے زیادہ ظالم ہے. اور اس کے لیے حکم ہوا کہ لہم فی الدنیا خزی و لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. جو لوگ اس طریقے سے اداروں کو تباہ کریں گے ان کو دنیا میں ذلیل کر دیا جائے گا. قرآن کریم کہہ رہا ہے لہم فی الدنیا خزی و لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کو آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا. قرآن کریم نے یہ مسلمانوں کے لیے کہا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے اتنی سخت ترین جو ہے عذاب اور تہدید اور ڈرانا یہ کسی اور کام پہ نہیں ہے. نماز چھوڑنے پہ اتنا سخت عذاب نہیں ہے کہ تم کو دنیا میں تباہ کر دیں گے، تم نے نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا. نہیں، بلکہ یہ اداروں کو جو ہے اپنی ملکیت بنا کے جو ہے عام مسلمانوں کو اس سے روکنا. ایسے روکنے والوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ لہم فی الدنیا خزی، ان کو دنیا میں ذلیل کر دیا جائے گا. چنانچہ ایسے کئی خاندان برباد ہو گئے، کئی خاندانوں کی نسلیں مٹ گئی، کئی خاندان تباہ ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے قومی، مذہبی، ملکی اداروں کو اپنی ملکیت بنایا. ایسے کئی لوگوں کو بھی میں نے زندگی میں دیکھا جنہوں نے اداروں پہ ایسا قبضہ کیا، وہ لوگ تباہ ہو گئے، ان کی نسلیں مٹ گئی دنیا میں. 1 2 3 جگہ میرے پاس میرے نظروں کے سامنے ہے کہ ان کی نسل ختم ہو گئی اور وہ تباہ برباد ہو گئے. یہ بہت بدترین برائی تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بال بچوں کے ساتھ شہید جو ہوئے وہ کس لیے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بدترین برائی ہے. اس بدترین برائی کو روکنے کے لیے ہماری جان گئی، ٹھیک ہے ہم اللہ کے پاس تو جو ہے بری و ذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے اسلام کے اندر یہ جو نظم شروع ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے ہم نے تو اپنی جان کٹا دی. یہ اللہ کے سامنے وہ تو بول دیں گے. لیکن عام امت مسلمہ نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا. خالی شہادت حسین شہادت حسین شہادت حسین یاد کر رہے. آج اخباروں میں دیکھو، اخبار بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن شہادت حسین سے سبق کہاں لیا مسلمانوں نے؟ مسلمانوں نے کوئی سبق نہیں لیا، بلکہ الٹا جو یزید کا جو طریقہ تھا وہ آج پوری دنیا میں رائج ہے. سارے اداروں کے اندر یہی طریقہ رائج ہے، اور وہ عام مسلمان اس کو اپنے پیسوں سے چلاتے ہیں، لیکن یہ اس پہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے عزیز دوستو، جب تک کہ امت میں یہ بات نہیں آئے گی امت مسلمہ کی حالت نہیں سدھر سکتی، اور یہ تباہی بربادی مسلمانوں کی جاری رہے گی. یاد رکھو، خالی حضرت حسین کی شہادت 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 بول رہے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں ہمارے پاس جو چل رہی ہیں. اخبار بھرے پڑے ہوئے ہیں، آج شہادت حسین پڑھو اخباروں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن کوئی عمل کرتا کیا؟ کوئی بھی عمل نہیں کرنے کو اس پہ تیار نہیں ہے. یہ اس کی وجہ سے آج معاشرہ تباہ ہو گیا مسلمانوں کا. لائق لوگ جب صحیح کام پر نہیں آئیں گے، اداروں کو چلانے کے لیے لائق لوگ نہیں آئیں گے، تو ظاہر ہے ادارے تباہ ہو جائیں گے، اور وہ کام وہ فائدہ قوم کو نہیں پہنچا سکتے جو پہنچنا چاہیے تھا. تو آج مسلمانوں میں کوئی لائق آدمی آ رہا نہیں، کوئی اس کام میں بڑھتا نہیں. لوگ بولتے کہ جان دو اپنے کو کیا کرنے کا، مارنے دو، انہیں چلا رہے. یہ ایسی سارے اداروں کا حال ہو گیا ہے میرے عزیز دوستوں. سماج کو بدلنا پڑے گا، معاشرے کو بدلنا پڑے گا. یاد رکھو، خالی حضرت حسین کرتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم
یہ قومی مذہبی ملک سماجی اور یہ سارے اداروں پر جو ہے امت مسلمہ صحیح طور سے آدمیوں کو لا کے آنے دے، بٹھائے ان کو چلانے دے تو کچھ حالات بدل سکتے ہیں، نہیں تو نہیں بدل سکتے۔ اور یہ لوگ مر بھی گئے تو اپنی جگہ پر کسی دوسرے غیر کو لانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ حال ہے آج امت مسلمہ کا۔ میرے عزیز دوستو، سوائے اللہ سے دعا کرنے کے کوئی راستہ نہیں رہا آج مسلمانوں کے لیے کہ کیسے ان لوگوں کو سنبھالا جائے گا۔ یہ مساجد، مدارس، اسکول، کالج، جماعتیں، تنظیمیں جتنی بھی ہیں یہ سب گروپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر، اور اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یہ جو ہے یہ حالات کو بدل دے اور حالات کو ٹھیک کر دے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ بات میں نے چند باتیں یہ حضرت حسین کی شہادت کے لیے جو سبق ملتا ہے اس کو میں نے ذکر کیا، لیکن میرے عزیز دوستو 10 محرم جو ہے اہمیت، 10 محرم کو اہمیت اس واقعے کی وجہ سے نہیں ہے جو انبیاء علیہ السلام کو نجات ہوئی تھی، تو اس وجہ سے 10 محرم کو جو ہے اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ 10 محرم کو یہودی عید مناتے ہیں کہ انبیاء کو نجات ہوئی اس خوشی میں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ عید مناتے ہیں، میں اس سے زیادہ مستحق ہوں، میں عید مناؤں گا۔ چنانچہ وہ لوگ 1 روزہ رکھتے تھے، آپ نے کہا کہ میں 2 روزے رکھوں گا، 9 10 یا 10 11۔ تو لیکن اس کے دوسرے سال آپ اس دنیا میں تشریف نہیں رکھے، چلے گئے، لیکن یہ حکم باقی ہے کہ 10 11 یا 9 10 کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہی چیز کی سنت ہے کہ جو حدیثوں سے ثابت ہے کہ 10 محرم کو اپنے اخراجات میں اضافہ کرے، اپنے گھر والوں پر، اپنے پڑوس پر یا کوئی غریبوں پر اپنے اخراجات جتنے روز ہوتے ہیں اس میں اضافہ کرے، جیسے عید کے دن کرتے رہتے ہیں۔ بس یہ 2 چیزوں کا حکم ہے 10ویں محرم کا، اس کے سوا سارے خرافات، بدعات، شرک یہ سب پوری امت میں چل پڑا۔ مخصوص کھانے پکانا، کھانا اور شربت بانٹنا، کئی کا شربت بانٹ ہے۔ حضرت حسین کو پانی کو پینے کو پانی نہیں ملا، یہ شربتاں بانٹ کے گلاساں اونڈے ہوئے، یہ عجیب مسلمانوں کا ذہن ہو گیا۔ یہ خرابیاں جو پیدا ہوئی اسی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئی میرے عزیز دوستو۔ یہ چند باتیں میں نے اصل میں نصیحت کے طور پر یاد کیا، میرا کسی سے کوئی ذاتی اناد دشمنی نہیں، لیکن عمومی حیثیت سے اداروں کا یہی حال ہے، مسلم اداروں کا، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ اپنی حکومت چلا رہے، شریعت کا کوئی قانون ان کے پاس نہیں چل رہا، اپنا قانون چلا رہے، اپنے قانون سے حکومت کر رہے وہ اداروں پر۔ تو اس میں جب تک کہ شریعت کو نہیں دیکھیں گے اور شریعت سے علماء سے نہیں پوچھیں گے یہ معاملہ صحیح نہیں ہو سکتا میرے عزیز دوستو۔ بس اللہ ہی کی طاقت ہے جو حالات کو درست کر دے اور ہدایت دے، ادارے والوں کو بھی، عام مسلمانوں کو بھی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس دعا کو قبول کر کے ہدایت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا